حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں۔ ایک واقعہ سے ذہن میں رکھ لیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو کچھ وصیتیں فرمائی ہیں اور موجود ہیں وصایا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام پہ۔ ایک مستقل کتابچہ مختصر سا جس میں آپ نے 20 وصیتیں فرمائی ہیں اپنے بیٹے حماد کو۔ ان میں اپنے بیٹے حماد کو ایک وصیت فرمائی ہے کہ بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ ان تقوم باہل سنت والجماع، اہل سنت والجماعت سے رہنا، اہل بدعت کے قریب نہ جانا۔ اور ایک جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، کتنے بڑے محدث تھے، 19ویں وصیت یہ ہے، امام صاحب اپنے بیٹے حماد کو فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میں تجھے 5 احادیث دے رہا ہوں۔ کتنی احادیث؟ 5 احادیث دے رہا ہوں، اور یہ 5 کون سی ہیں؟ جماعتها من 500 الف، جو 5 لاکھ حدیثیں میرے پاس ہیں نا، ان میں سے تجھے 5 دے رہا ہوں، ان 5 کا بہت خیال رکھنا۔ تو 5 لاکھ احادیث کا حافظ یہ کتنا بڑا محدث ہوگا۔ میں معذرت سے ایک بات کہتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں اس عنوان پہ بھی بات کرنی چاہیے، یہ عنوان بھی سمجھنا چاہیے معذرت کے ساتھ۔ ہم نے اپنے تمام مدارس میں سالانہ جلسوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، امام ابو یوسف کا نہیں کیا، امام محمد کا نہیں کیا، اپنے اکابر علماء دیوبند کا نہیں کیا۔ ختم بخاری کا نام دے کر بخاری کی اہمیت ہم بتا دیتے ہیں اور فائدہ اسے پر غیر مقلد اٹھا لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے سالانہ اجتماع پر بتائیں اپنی عوام کو بھی ہم کون ہیں۔ عام ایک بندے کا ذہن بنا ہوا ہے حضرت امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کو 5 لاکھ 6 لاکھ حدیثیں آتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، لیکن بہت بڑے محدث نہیں ہیں۔ جس بندے کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں وہ چھوٹا محدث ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث کتنی آتی تھی؟ 20,000 احادیث جو موضوع ہیں وہ ان کے پاس تھی، 20,000۔ فرماتا ہے جو لوگوں نے من گھڑت جمع کی ہوئی ہے نا، 20,000 تو وہ میرے پاس ہے۔ امت کو سمجھانے کے لیے ان سے بچنا، تو جو امت کو سمجھانی ہے وہ کتنی یاد ہوگی؟ بتاؤ کتنے بڑے ہمارے آدمی تھے۔ امام محمد کتنا بڑا آدمی ہے؟ مجھے آپ بتاؤ، ہمارے سالانہ اجتماعات میں آنے والا بندہ کوئی امام محمد کا نام بھی کبھی سنتا ہے؟ امام حنیفہ کے نام پر میرا تجربہ ہے، میں جاتا ہوں، ہم جب گفتگو شروع کر دیں نا آخری حدیث پر امام حنیفہ کے نام پہ، اہل مدارس بھی دیکھتے ہیں، یار دیکھو عنوان کیا ہے، مولانا صاحب کتنے ٹر گئے، دیکھو یار یہ کدھر سلیپ ہو گئے، یار یہ کوئی بات یہاں کہنے والی تھی۔ خیر یہ معاملہ الگ ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے۔ بڑے آدمی کی مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑے آدمی کے صدمے بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے آدمی کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جو جتنا بڑا کام لے کر چل رہا ہے اس کی تکالیف اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الخیرات الحسان میں ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت آیا کہ تنگ دل ہو گئے، بس بہت اتنی تکلیفیں، اتنا حسد، اتنا بغض، اتنی مشکلات، بس دل تنگ ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ امام صاحب پھر کام کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تنگ دلی کے بعد انبساط طبیعت میں کیسے آیا، وہ دل کی تنگی کیسے دور ہوئی، پھر شرح صدر سے کام کیسے شروع کیا؟ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں مما زاد فی اقبالہ علی الفتح والتدریس بعد انقباضہ عنہما، یہ تدریس پڑھانا اور فتویٰ دینا، تنگ ہوئے، پھر دوبارہ کیسے شروع کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی انہ رأى کأنہ ینبش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آپ نے کھولی ہے، قبر مبارک آپ نے کھولی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وجمع عظامہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو جمع کیا ہے، اور اس کے بعد وضعها علی صدرہ، اپنے سینے سے لگا لیا ہے،
جب یہ خواب دیکھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فافزع ذلك فزعا شدیدا واقلقه، بہت گھبرا گئے، بیمار ہو گئے، پریشانی لگ گئی کہ یہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ دیکھو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ قبر اطہر میں سب کو زندہ بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ جب زندہ اور محفوظ ہیں تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ گھبرا گئے۔ کہتے ہیں حتیٰ ایک وقت الی ان عادہ اصحابہ، امام صاحب کے شاگرد، امام صاحب کے ساتھی بیمار پرسی کے لیے آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اتنی پریشانی۔ فارسل الی ابن سیرین، امام صاحب نے ایک ساتھی کو کہا ابن سیرین کے پاس جاؤ اور یہ میری خواب ان کے سامنے بیان کرو۔ اور امام ابن سیرین نے فاولها بان صاحبها یفتح فی للناس فی سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتاویلها ما لم یسبقه الیہ احد۔ فرمایا جس شخص نے یہ خواب دیکھی ہے یہ وہ بندہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معنی یوں کھولے گا اور احادیث سے یوں مسائل نکالے گا اور احادیث کے یوں صحیح معنی بتائے گا کہ اس سے پہلے اس موضوع پر کسی نے ایسا کام نہیں کیا ہوگا۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ انبسط فی المسائل، بس پھر امام صاحب شرح صدر ہوا اور پھر نتیجہ نکلا وَأَتَى بِمَا فِيهَا، امام صاحب پھر وہ مسائل اتنا کام کیا کہ ما یبہر العقل، عقلوں کو دھنگ کر کے رکھ دیا، کوئی سوچتا نہیں تھا اتنا بڑا کام ایک بندہ کر بھی سکتا ہے۔ اب بتاؤ امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں یا امام ابن سیرین بڑے عالم ہیں؟ امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں، اور جب خواب آئی تو تعبیر کے لیے کس کے پاس بھیجا؟ امام ابن سیرین کے پاس۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد ہیں، لیکن تعبیر ان کا فن نہیں تھا، تو خواب کے معاملے میں اعتبار ابن سیرین پر کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا آپ اتنے بڑے ہیں اور ہمیں چھوٹے سے بندے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اور آج اگر ہمارے پاس کوئی استاد بھیجے جاؤ مولانا لیاز گمن سے پڑھ کر آؤ، دوسرا فوراً کہتا ہے کیا بڑے لوگ مر گئے ہیں، اسی کے پاس ہی جانا تھا اور کوئی نہیں رہا تمہارے پاس۔ کسی نے بھی کہا امام صاحب اتنے بڑے ہیں اور آپ ہمیں چھوٹے سے بندے کے پاس بھیج رہے ہیں، اب کیا کرتے ہیں؟ ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ خواب کی تعبیر فن اس کا ہے، تو جس کا فن ہے اسی سے پوچھو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ